مفتی صاحب، شوہر کے بھائی کی اولاد کیا نامحرم ہے؟ جی ہاں بالکل، شوہر کا بھائی بھی نامحرم ہے، اس کے بچے بھی نامحرم. ہمارے یہاں تو اب ایسے ہونے لگا ہے، شوہر کا پھپھا اپنا پھپھا بن گیا، شوہر کا ماموں بیوی کا ماموں بن گیا، شوہر کے بھتیجے بیوی کے بھتیجے. تو ایسا نہیں ہوتا بھائی، بس شوہر کے ابا اور اماں محرم بنتے ہیں، دادا دادی نانا نانی بھی محرم بنتے ہیں، باقی سارے شوہر کے رشتے دار کیا ہیں؟ نامحرم ہی رہتے ہیں، تبھی ان سے نکاح بھی جائز ہے. تو یہ ہندوؤں والا کانسیپٹ ہے. اچھا، ایک ہندو نے مذاق اڑایا کہ مسلمان لوگ کزنیں جو ہے نا اپنے چچا زاد بھائیوں کو بھائی بولتی ہیں، پھر شادی بھی کر لیتی ہیں، تو ان کے بھائیوں سے بھی شادی ہو جاتی ہے. تو بھائی انسان ویسے بھی یہ جو نارملی غیر مسلم بھی جب کسی خاتون کو عزت دیتے ہیں تو سسٹر کہہ کے بات کرتے ہیں نا، سسٹر ہاؤ آر یو، فائن، واٹس گوئنگ آن، واٹس ہیپننگ، یہی کر رہے ہوتے ہیں نا سسٹر سسٹر. تو پھر بعد میں شادی بھی کر لیتے ہیں. تو مسلمان اپنی کزن کو سسٹر ایک رسپیکٹ دینے کے لیے کہتا ہے، سچی مچی کی وہ سسٹر نہیں ہوتی. اور ان غیر مسلموں سے پوچھو کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیا کزن کے لیے وہ جذبات ہوتے ہیں جو سگی بہن کے لیے ہوتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہوتے وہ جذبات. تو اس لیے کزن نامحرم ہے اسلام میں. کزن سے پردہ فرض ہے، جو فیمیل کزن ہوگی نا اس کا پردہ فرض ہے. تو غیر مسلموں کو بھی پتا ہے کہ اسلام نے بالکل صحیح حکم دیا کہ نامحرم بنا دیا. ان کو پتا ہے اندر یہ کہ اسلام کو پتا ہے کہ سگی بہن میں اور چچا کی بیٹی میں فرق ہے. تو سگی بہن کے لیے الگ جذبات ہوتے ہیں انسان کے، اور کزن کے لیے وہ جذبات. کزنوں کے تو عشق ہوتے ہیں بہت، سگی بہن سے تو آج تک کسی کو نہیں عشق ہو. بہت ہی بغیرت ہوگا تو گھٹیا انسان تو ایک الگ بات ہے. نارملی سگی بہن سے عشق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، لیکن کزنوں سے تو عشق کے اتنے واقعات سامنے آتے ہیں. تو اس سے تو اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی ہے کہ دین فطرت ہے. فطرت ہے، اس نے فطرت کی رعایت کی ہے کہ جو سگی بہن نہیں ہے اس کو سگی بہن نہیں بنایا، اس سے رشتے کو جائز قرار دیا، نکاح کو جائز قرار دیا. البتہ یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ کزن میرج میں ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بچے کے معذور پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے. تو اس کا جواب، دو جواب ہے، خوب اچھی طرح سمجھو. ایک تو یہ امکان بہت کم ہوتا ہے میڈیکلی یہ ثابت ہے، لیکن یہ اتنا نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا دیا. مسلمانوں میں کزنوں میں ہمیشہ سے شادیاں ہوتی، پشاور میں تو ہوتی شادی کزن سے ہے، بہت زیادہ رواج ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اتنے 25% بچے معذور ہو جائیں، ایسا نہیں ہے. امکان ہے، واقعی ہے. تو لیکن یہ امکانات اور بھی جگہوں پر ہیں. یہ بات میڈیکلی ثابت ہو چکی ہے کہ لڑکی کی شادی اگر 35 سال کی عمر میں ہوگی نا تو بھی بچے کے معذور پیدا ہونے کا امکان ہے. ایک خاص قسم کی بیماری ہے، وہ بچہ نہیں ایسا پیدا ہوتا ہے جو ایسا لگتا ہے جیسے مسکرا رہا ہے، وہ اس کے چہرہ ایک عجیب سا ہوتا ہے، اس کو شاید سورج مکھی کہتے ہیں، اس ٹائپ کا کہتے ہیں نا، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں. تو ہے بہت مشکل بیماری ہے، وہ بیماری زیادہ آسان ہے، اس کو اناؤنس کرنا زیادہ مشکل ہے. کہنا ڈاؤن سنڈروم، بہرحال ایک مخصوص بیماری ہے. تو یہ سرٹیفائڈ ڈاکٹرز جو ہے نا، جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، ان سے میں نے پتہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 35 سال کے بعد بچہ پیدا ہونے میں معذوری کا امکان بڑھ جاتا ہے. یعنی آپ کی بیوی اگر 35 سال کی ہے نا تو یہ امکان کزن میرج سے بھی زیادہ ہے. تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ جلدی شادی کی ترغیب دو. پھر کیا خیال ہے؟ لیکن یہ لوگ دیتے ہیں، پابندی لگاتے ہیں کہ بھائی یہ عورت پہ جو ہے وہ دیر سے شادی پہ پابندی ہونی چاہیے. اب دیکھو یو کے میں کزن میرج پہ پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کزن میرج کو اللیگل کر دیا جائے. یو کے والوں سے بولو کہ آپ اس کو بھی اللیگل کرو کہ 35 سال کے بعد شادی نہیں ہوگی، اس سے پہلے شادی بھی کرنی ہے اور بچہ بھی پیدا کرنا ہے عورت نے. تو ان کو اسلام ہی ملا ہوا ہے تختہ مشق بنانے کے لیے. تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے میڈیکلی کہ عورت کی عمر زیادہ ہوگی تو بچہ کے معذور ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. تبھی اسلام نے عورت کو جلدی شادی کا حکم دیا تاکہ اولاد بھی جلدی ہو. ایک تو یہ نقصان ہے عورت کی دیر سے شادی میں، بچے کے معذور ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. کم عمر ہوگی تو بچے کے صحت مند ہونے کا چانس اتنا ہی زیادہ ہوگا. اچھا، مرد کے زیادہ عمر ہونے سے بچے کی معذوری کا کوئی امکان نہیں ہوتا. 80 سال کا بھی ہو جائے نا اگر اس میں اسپم ہے تو وہ بچے کے معذور ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. عورت سے ہے بہت گہرا تعلق. کم عمر لڑکی ہوگی بچہ زیادہ صحت مند ہوگا، عمر زیادہ ہوگی تو معذوری، میں نہیں کہہ رہا معذور ہوں گے، امکان بڑھ جائے گا. لیکن اس امکان کو شریعت نے ویلیو اس لیے نہیں دی ہے کہ بھائی 35 سال کی لڑکی کے بھی تو شادی ہونی چاہیے نا. اب یہ تو نہیں کہ 35 سال کی شادی کرنا چھوڑ دو. تو اسی طرح شریعت نے کزن کی بھی شادی کی اجازت دی ہے.
اس امکان کو زیادہ ویلیو اس لیے نہیں دی ہے کہ پھر رشتوں میں مشکلات پیش آئیں گی. غیر مسلم کے لیے خاندانی نظام کو بچانا, شادی بیاہ, یہ اس کی تو کوئی ویلیو ہے ہی نہیں. اس نے تو صرف ایک چیز کو فوکس کیا, بچہ معذور نہ ہو. جبکہ اسلام دین فطرت ہے تو تمام چیزوں کو, اگر کزن میرج پہ پابندی لگا دی جائے تو لڑکیوں کے باپوں کے لیے رشتوں میں مشکلات کتنی ہو جائیں گی. خاندان سے باہر پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کمبخت چرسی ہے, ہیروئنچی ہے, کیا ہے. تو اسلام نے یہ آپشن دے دیا کہ بھائی اگر کزن اچھا ہے تو اس سے بھی کر سکتے ہو. کو فرض واجب نہیں قرار دیا, لیکن اس کو یہ کہہ دیا کہ بھائی کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو جیسے 35 سال کے بعد شادی میں کوئی حرج نہیں ہے, انسان رسک لے سکتا ہے کہ چانس ہے کہ بھائی بچہ معذور ہوگا, لیکن رسک لے لیتے ہیں, کوئی بات نہیں. یہ بھی تو زیادہ چانس یہ ہے کہ معذور نہیں ہوگا, تو اب اس کے فائدے اس کے نقصانات سے زیادہ ہیں. تو غیر مسلم ایک ہی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے بس. اسلام تو دین فطرت ہے, اس نے ہر طرف سے کور کیا ہے, سوسائٹی کو بھی کور کیا ہے, لڑکیوں کے باپوں کی مجبوریوں کو بھی دیکھا ہے, لڑکیوں کی مجبوریوں کو بھی دیکھا ہے. تو یہ رسک لے لیا اسلام نے کہ بھئی امکان ہے لیکن یقین نہیں ہے, غالب گمان نہیں ہے, تو اس لیے رسک لیا جا سکتا ہے. اور ایک اہم ترین, اچھا 35 سال کے بعد شادی میں اس پہ کلپ بنا دینا, یہ بہت اہم ہے, کزن میرج کے نقصانات کے نام سے. نقصانات کا لیبل لگاؤ گے تو لوگ زیادہ آئیں گے سننے کے لیے. اور ہم میڈیکل سائنس کے خلاف کوئی بات کر بھی نہیں رہے ہیں اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ 35 سال کے بعد شادی میں, اچھا آسٹریلیا میں جو جن ڈاکٹروں سے ملا انہوں نے تو بولا 35 سال, لیکن کچھ ڈاکٹروں سے میں نے تحقیق کی, انہوں نے کہا انہوں نے عمر زیادہ بتائی ہے, 35 سال نہیں, یہ 30 سال میں امکان ہو جاتا ہے عورت کا کہ اگر بچہ پیدا ہوا تو معذور ہوگا 30 سال میں. لیکن میں پھر بھی احتیاط کر کے, تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں میں مبالغہ کر رہا ہوں, میں 35 سال کی بات کو کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. لیکن بعض ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ یہ غلط کہا ہے آپ سے, 30 سال میں چانس بڑھ جاتا ہے. ایک بات تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کی جلدی شادی کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کے پہلے ہی اولادیں ہو جائیں. اور 35 سال کے بعد بھی مت روکو اولاد, چانس لے لو, کچھ نہیں ہوتا یار. اسلام میں اگر بچہ معذور پیدا ہو جائے اتنا بڑا عیب نہیں ہے, وہ جنت کا میں جانے کا ذریعہ ہے. اسلام کو اسلام کی حیثیت سے دیکھا جائے گا. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مجھے ایک جگہ گھر چاہیے تھا, جو صاحب مجھے گھر دلا رہے تھے نا, یہ بڑی دلچسپ بات ہے, جو صاحب مجھے گھر دلا رہے تھے ان کا خیال تھا مفتی صاحب کو بالکل انڈیپینڈنٹ گھر چاہیے, کیونکہ یہ لوگوں سے بیزار ہوں گے, لوگ آئیں گے, سیلفی, انڈیپینڈنٹ. اب وہ مجھے کرائے پہ گھر دکھا رہے ہیں, وہ بیچارے ریٹائر کرنل تھے, بوڑھے بھی ہو گئے تھے. انڈیپینڈنٹ کو بڑا انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا, حالانکہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا انڈیپینڈنٹ چاہیے, بس یہ کہ بالکل ہی کھچا کھچ بیچ بازار میں نہ ہو. اب مجھے پتہ نہیں قبرستانوں کے میں لے کے جا رہے ہیں, یہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے, بالکل اچھا میرے ساتھ وہ انجینئر افضل صاحب ہے نا, جو بلاگ میں بھی اکثر آپ نے دیکھا, وہ بڑے ہوشیار آدمی ہیں, عالم بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں, یونیورسٹی میں پروفیسر بھی رہے ہیں, بہت ذہین ماشاء اللہ, اللہ نے ان کو دماغ بہت دیا ہے, بالکل باریک سے دبلے پتلے. تو وہ بھی میرے ساتھ. اب میں بیزار ہو گیا, یار آپ کبھی قبرستانوں کے اس پار لے کے جا رہے ہو, کبھی جنگلوں میں لے کے جا رہے ہو, فل انڈیپینڈنٹ, فل انڈیپینڈنٹ. اچھا مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر اگلے دن انہوں نے دوبارہ بلایا, پھر مجھے گاڑی میں لے کے جا رہے ہیں, یہ گھر ہے. اچھا میں نے ان کو بول دیا اتنا انڈیپینڈنٹ کی ضرورت نہیں ہے, آبادی میں ہو. پھر وہ دکھا رہے ہیں مفتی صاحب یہ فل انڈیپینڈنٹ ہے. اب میں تو ادب میں خاموش. وہ انجینئر افضل صاحب نے کہا حضرت پڑوسیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں اگر 2-4 پڑوسی ہوں, اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق اسی لیے رکھے ہیں کہ ہوں وہ پڑوسی, ان پہ تھوڑا سا ان کا خیال کرو گے تو کیا ملے گا, ثواب ملے گا. تو مجھے اتنی ہنسی آئی نا کہ حضرت پڑوسیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں اسلام میں, اگر کوئی آس 2-4 پڑوسی ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ اسلام میں معذور بچے کے پالنے کو بھی کیا ہے, ثواب ہے, وہ بھی انسان ہے بھائی, کوئی بات نہیں. کوشش یہ کرو کہ بچہ معذور نہ ہو, کوشش تو کرو, لیکن ہو جائے تو اتنی بڑی ٹینشن نہیں. غیر مسلم تو سارے پیڑے دنیا میں کھانا چاہتا ہے, کہتے وہ سوسائٹی پہ بوجھ ہوں گے, کوئی بوجھ نہیں ہوں گے, وہ سوسائٹی کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے. حدیث میں آتا ہے انکم ترزقون بضعفائکم, تمہیں رزق کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے. سوسائٹی میں کمزور لوگ, بوڑھے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے اللہ تمہارے روزی میں برکت دیتا ہے. ہاں جان کر ایسا سبب پیدا نہ کیا جائے کہ بچے معذور ہوں, صحت کا خیال کرنا چاہیے. لیکن جب ایک کزن میرج اسلام میں جائز ہے تو اسلام یہ رسک لے رہا ہے, پھر رسک اس لے رہا ہے کہ کوئی بات نہیں اگر چند معذور پیدا ہو گئے, لیکن بچیوں کی بر وقت شادیاں ہو جائیں اور اچھے رشتے مل جائیں. میجورٹی کے تو معذور نہیں ہوں گے نا, چند فیصد ہے اس کا ریشو, تو وہ رسک لے سکتے ہو اگر لینا چاہو تو, کوئی اس میں گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن کافر تھوڑی یہ چیزیں مانتا ہے.
پھر ان کے یہاں وہ پالتے بھی نہیں ہیں, وہ تو پھر گورنمنٹ پالتی ہے ان کو, تو گورنمنٹ کہتی ہے ہم کیوں ٹینشن لیں تمہاری, تو ہم پابندی لگائیں گے کزن سے شادی نہیں ہوگی. تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے ہو بھی گیا تو کوئی بات نہیں یار, جنت میں جانے کا کیا ہے, ذریعہ ہے. تو وہ تو خالص اللہ ہی کے لیے پالو گے آپ, اور تو کوئی اس میں وجہ ہی نہیں ہے. صحت مند بچے کو تو آدمی پالتا ہے کہ یار بڑا ہو کر کمائے گا, یہ کرے گا. معذور بچہ تو ٹوٹلی کیا ہے, تبھی بیٹے پالنے پر جنت کی خوشخبریاں نہیں ہیں, بیٹیاں پالنے پر ہیں. کیونکہ بیٹیاں جو ہے وہ تو سسرال میں چلی جاتی ہیں نا. تو اس لیے نبی کی کتنی ساری حدیثیں ہیں, جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی, کن لہ سترم من النار, وہ آگ سے اور اس کے درمیان رکاوٹ بن جائیں گی. اب کافر بیٹی پیدا ہونے پر خوش نہیں ہوگا, مسلمان خوش ہوتا ہے. وہ کہتا ہے سارے مزے دنیا میں تھوڑی ہیں بھائی, یہ تو جنت کمانے کا کیا ہے. ایک صاحب تھے ان کے, وہ بڑی الٹی باتیں کرتے تھے, پتہ چلا ان کی 9 بیٹیاں. میں نے کہا یار جتنی بھی الٹی باتیں کرے یہ جنت, یہ معاف ہے. میں نے کہا بھائی ترازو کے ایک پلڑے میں اس کی الٹی سیدھی باتیں آئیں گی, دوسرے پلڑے میں 9 بیٹیاں ہوں گی, تو 3 بیٹیوں پہ جنت کی ضمانت ہے, اس کی تو 3 دفعہ ضمانت ہے. میں نے کہا تو ضمانت پہ ہی بری ہو جائے گا یہ. اس لیے میں نے کہا بھائی وہ تو اس کو کیا آدمی کہے, بشرطے کہ ان کی کفالت کرے, اور حدیث میں آتا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے, ان کو بوجھ نہ سمجھے. تو بات یہ جیسے میں نے بتائی نا ایک پوائنٹ کہ 30 سال میں 35 سال میں بھی تو معذور کا امکان ہے. ایک اور سائڈ افیکٹ ہے لڑکی کی دیر سے شادی اور دیر سے اولاد پیدا ہونے کا, ایک اور سائڈ افیکٹ ہے جو کزن میں نہیں ہے. وہ سائڈ افیکٹ کیا ہے کہ بریسٹ کینسر کے چانس بھی بڑھ جاتے ہیں. اور یہ بھی میں نے 2 سرٹیفائڈ کینسر اسپیشلسٹ ان سے اس کی تصدیق کروائی ہے. میں یہ ریسرچ پیپر کے حوالے اس لیے نہیں دے رہا کہ ریسرچ پیپر کو سمجھنا بھی ڈاکٹروں کا کام ہوتا ہے. آج کل ہر پاگل سے پاگل بیٹھ کے میڈیکل رپورٹیں پیش کر رہا ہوتا ہے کہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی سے یہ رپورٹ چھایا ہوئی ہے, اس رپورٹ کے مطابق ٹماٹر کھانے سے یہ ہوگا. بھائی رپورٹیں پڑھنا تیرے بس کی بات نہیں ہے. رپورٹیں پڑھنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے جو آج کل عالم نہیں ہوتے لیکن ریسرچ پیپر شائع کر رہے ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو بہت سی چیزوں میں بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح لوگ حکیم ہوتے نہیں ہیں, ریسرچ پیپر شائع کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر ہوتے نہیں ہیں یا اس فیلڈ کے نہیں ہوتے اور ریسرچ پیپر شائع کر رہے ہوتے ہیں. وہ ڈاکٹر کو جب دکھاؤ کہتے ہیں اس بکری کو کھلا دو یہ پیپر, یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ اعتماد کیا جائے. تو اس لیے میں ڈاکٹروں کے ریفرنس اس لیے دیتا ہوں کہ وہ ریسرچ پیپر بھی ڈاکٹر جو سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے. تو کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ, 2 اسپیشلسٹ جن میں ایک مرد اور ایک عورت, اور ایک کا تو بیان ٹی وی پہ بھی موجود ہے کہ عورت کی دیر سے شادی ہو یا شادی جلدی ہو گئی, بچہ دیر سے پیدا ہو رہا ہے, شروع میں آپ حمل روک رہے ہو, تو بریسٹ کینسر کی صرف ایک یہ وجہ نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ بریسٹ میچور ہو چکے ہوتے ہیں, پھر ان میں جب دودھ آتا ہے تو وہ ان میں جو سیلز کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے وہ نیچرل نہیں ہوتی, اس میں کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو کیوں اس پہ پھر پابندی ہونی چاہیے کہ عورت لڑکی کی شادی بھی جلدی ہو اور وہ بچہ بھی جلدی پیدا کرے. کوئی قانون دیکھا آپ نے, کوئی ایسا قانون پاس ہوا؟ کوئی قانون نہیں پاس ہو رہا. تو کزن پہ آ کے, کیونکہ فیملی سسٹم کو کیا کرنا ہے, پہلے ہی شادیاں نہیں ہو رہی, لڑکیوں کے رشتے نہیں مل رہے, تو بس اسی پہ آ کے جا کے سارا زور لگایا ہوا ہے. تو اس لیے اسلام نے جب اجازت دی ہے تو نہ ڈرا کرو, اللہ کا نام لے کے. اگر ہاں رشتہ پسند ہی نہیں آ رہا تو پھر نہ کرو. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو کزن پسند نہیں آ رہی تو چونکہ کزن کی اجازت ہے تو میں کزن سے شادی کر رہا ہوں. اللہ میاں نے سب سے پہلے حکم دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء, جو عورتیں پسند آئے ان سے نکاح کرو. تو کزن پسند آ رہی ہے تو ان سے نکاح کرو, اس میں ڈبل ثواب ہے, اس لیے کہ رشتہ داری بھی جڑتی ہے اور اس میں طلاق کا ریشو بھی کم ہے, چانس کم ہے. دونوں خاندان انوالو ہو جاتے ہیں اور دونوں پکڑ کے کوٹیں گے. اجنبی جگہ شادی کرنے میں کیا ہے کہ ڈیورس کا خطرہ زیادہ ہے. ایک تو ڈیورس دیں گے, خاندان ہی الگ الگ ہیں, پہلے ہی دشمن ایک دوسرے کے, کوئی دوستی تو نہیں ہے نا, تو دشمنی کا چانس بڑھ جائے گا. دوسری بات اس میں ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ دیکھے بھالے ہوتے نہیں ہیں, پتہ نہیں اس دن تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے جب رشتہ لینے کے لیے آیا ہوتا ہے بندہ, ڈیٹول سے نہا کے آیا ہوتا ہے, دانت تیزاب سے کلیاں کی ہوئی ہوتی ہیں, گٹکے کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا, اس کے بعد پتہ چلتا ہے اس کی حرکتیں کیا ہیں. کزن کو تو بچپن سے دیکھا بھالا ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ جب ہے جب پسند آئے, پسند نہیں آئے تو پھر بھائی جب پسند ہی نہیں ہے کہ رشتہ آ رہا ہے, تو یہ بھی اس لیے کہ ماں باپ بعض دفعہ کزن سے زبردستی بھی گن پوائنٹ پہ شادی کرا دیتے ہیں, یہ پھر ظلم ہے. اس کا دل نہیں کر رہا تو آپ کیوں اسے گن پوائنٹ پہ کرا رہے ہو, پھر آگے رشتوں ناطے چلتے نہیں ہیں, بڑے نقصانات ہوتے ہیں اس میں. تو یہ 2 پوائنٹ سمجھ میں آ گئے کہ 35 سال میں بھی اولاد کا معذور ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور بریسٹ کینسر کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے. تو جب وہاں رسک لیتے ہو تو یہاں بھی رسک لے سکتے ہو, لیکن یہ رسک جب لینا ہے جب آپ کا کزن سے نکاح کا اپنا موڈ بھی ہو. خام خام میں رسک لینا کوئی ثواب نہیں ہے, موڈ بھی ہو. اور ایک اور بات یہ, ایک خاندانی بات یہ کہ 35 سال کے بعد جب عورت کی اولاد ہوتی ہے نا, اس میں معذوری کا جو چانس بڑھتا ہے, اس کا کوئی پہلے سے ٹیسٹ نہیں ہے
کہ ہمیں پتا ہو کہ اس میں معذوری کا چانس ہے یا نہیں ہے, جبکہ کزنوں کا ٹیسٹ کے ذریعے پتا چل سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کزن اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو احتیاطاً ٹیسٹ کروا لیں, اگر دونوں افیکٹڈ ہیں تو پھر احتیاط کر لیں, نہ کریں. تو ضروری تھوڑی ہے کہ دونوں کے جو سیل میں اگر گڑبڑ ہوگی نا تو بچے میں چانس ہوتا ہے. تو احتیاط بجائے اس کے کہ کزنوں کی شادی کی حوصلہ شکنی کی جائے, بھائی اس کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ خاندانی نظام مضبوط ہو, لڑکیوں کی شادیاں آسان ہو جائیں, لڑکوں کی بھی لڑکیوں کی بھی. کزن میں یہ بھی ہوتا ہے لوگ مہر بھی کم لے رہے ہوتے ہیں, یار اپنے خاندان کا بچہ ہے, شرطیں بھی کم ہوتی ہیں, غربت میں بھی دے دیتے ہیں, یار اپنے خاندان کا بچہ ہے, اس کی بھی تو کہیں کرنی ہے نا. تو بہت ساری چیزوں میں انسان کہتا ہے جانے دو یار, رشتہ نبھاؤ. لیکن احتیاط اس میں ہے کہ پہلے ٹیسٹ اگر کوئی کرنا چاہے, واجب نہیں ہے لیکن کر لے تو یہ چانس اور زیادہ کم ہو جاتا ہے. اور اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں افیکٹڈ ہیں بھی, یعنی دونوں کے سیل میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو ہوتا ہے, اگر دونوں میں سے ایک کے سیل میں گڑبڑ ہے دوسرے میں نہیں ہے پھر چانس نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ پھر نہیں ہے چانس. دونوں میں گڑبڑ ہوگی تو ہوگا, کیونکہ وہ موروثی چلا آ رہا ہوتا ہے, بعض بیماریاں نا تو دونوں میں آ جاتی ہیں وہ, تو پھر بچے میں امکان بڑھ جاتا ہے. اور یہ بھی کزن در کزن میں ہوتا ہے, یعنی شروع سے ہی کزنوں میں شادی ہوتی آ رہی ہو تو امکان ہوتا ہے. تو احتیاطاً ٹیسٹ کروا لیں دونوں. اب ٹیسٹ میں اگر آ گیا کہ دونوں افیکٹڈ ہیں اور بچے میں چانس ہے, غالب گمان پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوگا معذور, لیکن چانس ہوتا ہے, تو بھی ضروری نہیں ہے کہ رشتے کا انکار کیا جائے. انکار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, اور اگر انکار نہ بھی کریں تو پریگنینسی میں بھی ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے شروع میں کہ یار بچے میں معذوری تو نہیں ہے, یہ بھی ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے. تو اگر ابتدائی مرحلے میں ہی پتہ چل گیا, پہلے 2-3 ہفتوں میں ہی پتہ چل گیا کہ بچہ معذور ہے, تو اس کو ضائع کرانے کی شرعاً اجازت ہے. شروع میں 4 مہینے کے بعد اجازت نہیں ہے, اور شروع میں بھی جب اجازت ہے جب بچہ معذور ہو, اگر معذور نہیں ہے تو پھر شروع میں بھی اجازت نہیں ہے. تو اتنے سارے اسٹیپ کا آپشن آپ کے پاس ہے. تو پھر کزن میرج کو ڈی موٹیویٹ کرنا بلا وجہ, آج کل ٹک ٹاکر بھی آ رہے ہیں, یہ کم بخت, یہ نہ دین کی تعلیمات ہیں ان کے پاس, نہ میڈیکل سائنس کی پوری تعلیمات ہوتی ہے, وہی دیسی لبرل ہوتے ہیں یہ, جو گوروں سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو جب بھی کوئی ٹک ٹاکر فیس بک پہ کوئی اس طرح آئے نا جو کزن میرج کو کی حوصلہ شکنی کر رہا ہو, تو فوراً اس کو بولا کریں کہ بھائی پھر 35 سال کی شادی پہ بھی پابندی ہونی چاہیے. جو لڑکیاں 35 سال کی ہوگی ان سے شادی نہ کرو, شادی کرو تو اولاد ہی پیدا نہ کرو. تو کوئی راضی ہوگا اس کے لیے؟ کوئی بھی راضی نہیں ہوگا. اس بیچاری کا اس کو نہیں اولاد چاہیے کیا؟ وہاں رسک لے رہے ہو تو یہاں بھی رسک لے گے.